اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیمار کی عیادت کیا کرو اور بیماروں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا گناہ معاف ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی مانند ہے۔ اب واقعہ 22 میں تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ اگلی اتوار کو پھر یہی رحمت الہی کا جو مضمون ہے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بیماری والی جو بات ہے نا، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے، ایک دن وہ چھوٹا بھتیجا محسن احمد بیمار تھا، تو محبت تو ہوتی ہے، اولاد ہے، اس بیماری میں اس نے کوئی ایسی چیز مانگی، دل کیا کہ کہیں سے اس کو فوراً لا کے دے دی جائے، تو چیز ایسی تھی جو بیماری کے خلاف تھی، مثلا بخار ہے تو وہ کوئی آئس کریم مانگ رہا ہے تو آئس کریم تو ٹھیک نہیں دینا، لیکن اس کی چاہت اور طلب کے اوپر دل کی تمنا یہ تھی کہ بھئی جو یہ کہہ رہا ہے پورا کر دو، یہ دل کی چاہت کی بات کر رہا ہوں، دینا نہ دینا وہ حکمت ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ بیمار بندہ، چھوٹا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو بڑوں کا دل یہ کرتا ہے، تو ماں کے دل میں کتنی اس کے لیے رحمت آتی ہوگی۔ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو اس کی جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں وقت ولی کے دل سے بھی نہیں نکلا کرتی ہوں گی، اور اس کو وہ کون سکھاتا ہے، وہ سکھانے والے کی وہ اس کی محبت ہی ہوتی ہے، اس نے کہیں جا کے اس کے لیے پڑھا نہیں ہوتا جو وہ اپنے بیمار بچے کے لیے مانگ رہی ہوتی ہے اور جس طرح سے مانگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ماں کی بات ہو گئی، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، تو پھر پروردگار عالم تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہوگا اور اس بیماری میں اللہ سے مخاطب ہوتا ہوگا، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھتے ہوں گے، بھئی میرے بندے کو دنیا میں کیا دینا مناسب ہے اور آخرت میں کیا دینا مناسب ہے۔ جیسے بخار میں ہم اپنے بچے کو آئس کریم تو نہیں دیتے نا، حالانکہ اس کی خواہش ہوتی ہے، ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ اس کو خوش کرے، لیکن حکمتوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم بھی حکمتوں کو دیکھ کر دنیا کے اعتبار سے دنیا کی چیزیں عطا فرماتے ہیں، مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور آخرت کے تو بے شمار بے حساب انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے۔